آج کے کالم کا عنوان ہے اس گھر کو آگ لگ گئی۔ اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، اور یہ آگ جہنم کی آگ سے بھی بھیانک ہوتی ہے۔ ہمارے کیس میں تو یہ المیہ بھیانک ترین یوں ہے کہ ہمارے اجتماعی گھر یعنی پاکستان کے ہر چراغ نے آگ لگانے کو روشنی دینے پہ ترجیح دی۔ میرا ایک مرحوم دوست بڑے دکھ سے کہا کرتا تھا کہ ہم لوگوں کو دولت، طاقت، عزت اور شہرت ہضم نہیں ہوتی، کچھ کو ہیضہ ہو جاتا ہے، کچھ کو پیچش پکڑ لیتی ہے، یعنی اپنے اپنے انداز میں غلاظت اگلنے لگتے ہیں۔ اس سونی دھرتی کا کوئی ایک چراغ بتائیں جو آتش نمرود کا باعث نہ بنا ہو، لیکن افسوس ایسا ایک بھی نہ نکلا جس کے بارے میں کہا جا سکتا بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق۔ انتہا تو یہ کہ ہمیں کوئی ایسا پرندہ بھی نصیب نہ ہوا جو اپنی چونچ میں پانی بھر بھر لاتا اور آگ بجھانے کی کوشش کرتا، اور اگر کچھ ایسے احمق پرندے تھے بھی تو کسی تیسری قوت کی تلاش میں تھک تھکا کر اپنے اپنے آشیانوں کی طرف لوٹ گئے۔ اشرافیہ سے لے کر عوام تک کون سا چراغ تھا جس سے اس گھر کو آگ نہ لگی؟ جس کی چونچ تھی اس نے چونچ سے اس ملک کو نوچا، جس کا جبڑا تھا اس نے جبڑے سے اس ملک کے پرچھے اتارے اور پرخچے اڑائے۔ کس نے بخشا رب العالمین کی اس بخشش کو جسے ہم پاکستان کہتے نہیں تھکتے؟ کوئی ہے جو مجھے بتائے اور سمجھائے کہ یہاں پاکیزگی کہاں ہے؟ پاک کون ہے؟ بچھوؤں کی قطار جا رہی تھی کہ کسی مجھ جیسے بے وقوف نے پوچھا تم میں سے سردار کون ہے؟ ایک بزرگ بچھو نے فلک شگاف کہکا لگاتے ہوئے کہا، جس کی جمہوری دم پہ پیر رکھو، ہاتھ رکھو، وہی سردار ہے۔ ملک اقتصادی تختہ دار پہ ہے اور ہم سب سردار ہیں۔ ہم میں سے بھاری اکثریت سوداگروں اور کاروباریوں کی ہے۔ ہر ہم سرکاری اور غیر سرکاری آدمی کسی نہ کسی دھندے میں ملوث ہے۔ کسی کا بھائی، کسی کا بیٹا، کسی کا داماد، کسی کا سالہ، کسی کا قریبی دوست اس کا فرنٹ مین ہے اور پیچھے بیٹھ کے اپنا اثر و رسوخ استعمال کر رہا ہے۔ اور وہ مستقل قسم کا معزز بھی ہے کہ یہ ناپاک جمہوریت اسی قسم کی دلالانہ جمہوریت کی کھلی چھٹی اور اجازت دیتی ہے، کیونکہ یہی اس عوام دشمن جمہوریت کے حسن و جمال کی آخری انتہا ہے، اور جمہوریت ہی ماشاءاللہ بہترین انتقام ہے جو عوام سے لیا جاتا رہا، اب بھی لیا جا رہا ہے اور آئندہ بھی لیا جاتا رہے گا، کہ یہی کمیوں کی قسمت اور ہونی بھی چاہیے کہ جو اپنی عزت نہیں کرتا کوئی اس کی عزت کیوں کرے، جنہیں اپنی اولادوں کی پرواہ نہیں کوئی ان کی اولادوں کے بارے میں کیوں سوچے۔ خودکشی حرام نہ ہوتی تو میں کب سے یہ کارنامہ سر انجام دے چکا ہوتا، کیونکہ بری طرح تھک چکا ہوں۔ حالانکہ اللہ کا شکر میرا ذاتی مسئلہ کوئی نہیں، لیکن شاید میری تاریخ پیدائش ہی منحوس ہے، ہماری اور کسی تاریخ کا کوئی قصور نہیں۔ ہر بدصورتی پہ سوچتا ہوں کہ اخیر ہو گئی اور اب اس سے آگے کچھ نہیں ہوگا، لیکن ہر بار میرا ہر اندازہ ان سے منہ جا پڑتا ہے۔ انگریزی محاورے کا ترجمہ ہے بفرا ہوا بیل شیشے کی دکان میں۔ پاکستان ایک ایسی دکان میں تبدیل ہو چکا ہے جہاں ارنے بھینسے اور بیل نہیں، بدمست ہاتھیوں نے یلغار کر رکھی ہے۔ ہم وہ احمق بد نصیب ہیں جو اس وقت تک ریئیکٹ نہیں کرتے جب تک پانی سر سے نہ گزر جائے۔ نپ دی ایول ان دا بڈ والا محاورہ ہم نے سنا نہیں، اور سنا ہے تو سمجھا نہیں۔ لوگ جب تک ٹوٹے ہوئے چھتر کی طرح اپنی حدود سے تجاوز نہیں کر جاتے، ہمارے بڑوں کو عقل نہیں آتی۔ ایک زمانہ تھا سول سرونٹ، ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر، دانشور، مفتی صاحبان، مولانا صاحبان، وکلاء کریم آف دا سوسائٹی سمجھے جاتے تھے۔ یہ سب پاکستان نامی اس گھر کے چراغ تھے جنہوں نے مل جل کر گھر کو روشن کرنے کی بجائے اسے جلانے کا فیصلہ کیا، اور پھر تن من دھن کے ساتھ اس پہ عمل درآمد بھی شروع کر دیا، جس کی ایک معمولی سی جھلک
آپ نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں دیکھی. کیا یہ بھی یہود و ہنود کی سازش ہے؟ کیا یہ سب کچھ کسی اسلامی جمہوریہ اور پاکستان کی شان شان ہے؟ کیا تجاوزات اسلام میں گناہ عظیم نہیں کہ ظلم کا مطلب کسی کو چاقو چھری گولی مارنا نہیں، اپنی حدود سے تجاوز کرنا ہوتا ہے، اور اپنی حدود سے تجاوز کرنا ہی تو انسان کو جہنم تک لے کے جاتا ہے. ہوش کرو، طاقتورو، پالیسی سازو، اور اس ملک کے کرتو دھرتو نپ دا ایول ان دا بڈ کو سمجھو اور اس پہ عمل کرو. پہلے دن پہلی واردات، دوسری، تیسری، 10ویں واردات پہ نوٹس لیا ہوتا تو رینجرز بلانے کی نوبت نہ آتی. مجھے 100% یقین ہے کہ کسی بھی پروفیشن کا جینوئن آدمی اپنے پیشے کی توہین اور تذلیل نہیں کر سکتا. اپنے پروفیشن کو ذلیل صرف وہی کر سکتا ہے جو سرتاپا فیک، 2 نمبر اور گندگی کا ڈھیر ہو. اس ملک میں گندگی کے بہت سے ڈھیر ہر پیشے میں موجود ہیں جن کی صفائی بہت ضروری ہے. کسی میں اتنی جرأت اور طاقت کے گندگی کے یہ ڈھیر صاف کر سکے؟ لیکن نہیں، کیونکہ جن سے کوڑے کرکٹ کے ڈھیر صاف نہیں ہو سکتے وہ ایسی گندگی کو کیسے صاف کریں گے؟ میں جب کبھی بیرون ملک جاتا ہوں، میرے قریبی ضد کرتے ہیں کچھ اور دن رک جاؤ، تو میں کہتا ہوں یار میں کاکروچ ہوں، مجھے اپنا گٹر یاد آ رہا ہے. اس حسین ترین ملک کو گٹر بنانے کی کوشش میں مبتلا ہر شخص غدار ہے اور اس کے ساتھ غداروں جیسا سلوک ہی ہونا چاہیے. لیکن جمہوریت سے لے کے تجارت و صنعت تک ہماری تو ڈیفینیشنز ہی تبدیل ہو گئیں. کون کہاں ہے اور کیا کر رہا ہے، یہ ایک ملین نہیں، بلین نہیں، $1 ٹریلین سوال ہے جس کا جواب نہ ڈھونڈا تو عذاب الہی کی تیاری کرو کہ اس کا تو پرومو دارالحکومت اسلام آباد میں چل بھی چکا ہے. اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. بریگیڈ، میرا مطلب ہے فائر بریگیڈ، کہاں ہے؟ تازہ ترین خوشخبری، نوٹوں کی ویلیں، جمہوریت کا رقص اور بے حیائی کے گھنگرو، وکالت سے سیاست تک سب کچھ زندہ باد.